اور وہ اکیلا بے نیاز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعریف کردا ہے بندہ نماز دے وچ. پھر رکوع چلا جاتا ہے, رکوع جا کے پھر آتا ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پاکی ہے اس رب دی جڑا عظیم ہے, پاکی ہے اس رب نو جڑا عظیم ہے. اور پھر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ معنی ہے جس نے بھی اللہ دی تعریف کیتی اللہ نے اس دی تعریف نو سن لیا. جس نے بھی اللہ دی تعریف کیتی اللہ نے اس دی تعریف نو سن لیا. اے ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ دے راہ تے کوئی چیز کڈے نا تے نام ہی اعلان کروایا تے اللہ رب العالمین قبول فرما لیندا ہے. اسی جس طرح تھوڑا جا کام کریے نا, جتنی دیر تک 50 بندیاں نو دس نہ رویے اتنی دیر تک سانو اطمینان قلب نہیں ہوندا ہے جی. تے جب کہ نماز وچ سامع اللہ لمن حمیدہ اللہ فرما اللہ اس دی سن لیندا ہے. جس نے بھی اللہ دی تعریف کیتی اللہ رب العالمین دی اس دی سن لیندا ہے. ربنا ولک الحمد, اے اللہ تیرے واسطے ہی ساریاں تعریفاں نے, سب تعریفاں تیرے واسطے نے. پھر اللہ اکبر آ کے سجدے چلا جاتا ہے, سجدے وچ چلا جاتا ہے. سجدے وچ جا کے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. پاکی ہے اس رب دی, میرے رب نو کہ جیڑا آلہ ہے جیڑا بلند ہے, اس رب دی پاکی ہے. یہ بیان کرنے تو بعد ہن سجدے دی حالت وچ جدوں بندہ جاندا ہے نا, اللہ رب العالمین حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ بندہ اللہ دے اتنا قریب ہو جاندا ہے, اتنا قریب ہو جاندا ہے کہ بندے اور اللہ دے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جاندا. قیام وچ وہ حالت نہیں بندی, رکوع وچ وہ حالت نہیں بندی, اور سجدے وچ جا کے وہ حالت بندی ہے کہ بندہ اللہ دے اتنا قریب ہو جاندا ہے کہ بندے اور اللہ دے درمیان کوئی پردہ رہ جاندا, باقی رہ جاندا نہیں. کیوں؟ قیام وچ بھی تو اللہ دی بارگاہ کھڑا سی, رکوع وچ بھی تو اللہ دی بارگاہ سی. کیوں نہیں وہ حالت بنی؟ قیام چ کھڑا ہے تے اجے میں موجود ہے, رکوع وچ کھڑا ہویا ہے تے اجے میں موجود ہے. جدوں رب دی بارگاہ جھک گیا ہے اور سجدہ ریز ہو گیا ہے, ہن اس دی میں ختم ہو گئی ہے, رب دے اتنا قریب ہو گیا ہے. سب تو بڑی گل ہے میں ختم کرنا, بڑی گل ہے میں ختم کرنا. حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جیڑی ہے کبریائی اے میری چادر ہے, کبریائی میری چادر ہے, عظمت میرا اظہار ہے. جیڑا اس نو کھچے گا, جیڑا اس دی طرف لپکے گا, جیڑا اس نو اپنی طرف لے کے جائے گا, اللہ فرماندا ہے میں اس نو جہنم دے وچ سٹ دیاں گا, اس نو ذلیل کر دیاں گا. ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ غرور اور تکبر جس دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر ہے, رائی دے دانے دے برابر, وہ جنت نہیں جا سکتا, وہ جنت نہیں جا سکتا. اور جس دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا, وہ جہنم وچ نہیں جا سکتا. اس واسطے ایمان دی کتنی قیمت ہے کہ اگر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان موجود ہے تے بندہ جہنم چ نہیں جا سکتا. اور جیڑا تکبر کتنی بڑی, کتنا بڑا گناہ ہے یا کتنی بڑی یہ برائی ہے تکبر, کہ حدیث پاک چاہتا ہے کہ اگر رائی دے دانے دے برابر بھی دل دے اندر موجود ہوئے گا اور جنت وچ نہیں جا سکتا. اس واسطے بندہ جدو سجدے وچ پہنچتا ہے تو اس دا تکبر ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور بندے دی میں ختم ہو جاتی ہے, اللہ دے قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس بندے دے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہ جاتا. یہ سب کچھ کرنے تو بعد یہ منظر ہو رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے بندہ, ادھر اللہ رب العالمین اپنے بندے نو دیکھ رہا ہے, اپنے بندے نو دیکھ رہا ہے, اور اللہ رب العالمین فرشتیاں نو دس رہا ہے دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے, میرا بندہ میرے کو کیا منگدا پیا, دیکھو فرشتیوں دیکھو کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین فرشتیاں دے درمیان اس بندے دا تذکرہ کر رہے ہیں. اور پھر التحیات بہ جاندا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, میری سب کچھ جانی مالی بدنی سب کچھ عبادت مولا تیرے واسطے ہے. اور السلام علیکہ ایھا النبی, بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال بندہ بیٹھ کے
اللہ دے محبوب دی بارگاہ سلام پیش کردا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلامتی نازل ہوے, تواڈے تے اللہ دی رحمت نازل ہوے, اس دیاں برکتاں نازل ہون. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور ساڈے تے برکتاں نازل ہون, اور تمام اللہ دے بندے جڑے نیک بندے نے انہاں سارے تے برکتاں نازل ہون. اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ دی توحید دا اقرار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار نماز دے اندر بندہ کردا ہے. پھر اس تو بعد درود پاک, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے, حضور دی آل تے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل تے, اور پھر درود پاک تو بعد اے آخر تے دعا پڑھی جاندی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس دا معنی ہے اے اللہ, اے میرے رب منو پکا نمازی بنا دے. منو پکا, اللہ کرے تو اساں سارے نو اللہ رب العالمین پکا نمازی بنا دے. ہیں جی یہ دعا نماز وچ پڑھی جاندی ہے, پنجاں نمازاں پڑھی جاندی ہے, التحیات آخر تے پڑھی جاندی ہے. جدوں نماز مکمل ہوندی ہے آخر تے دعا پڑھی جاندی ہے, اے اللہ مینوں نمازی بنا, ومن ذریتی, اور میری اولاد نو بھی نمازی بنا. پہلا آپو بندہ نمازی پکا ہوئے تے پھر اولاد واسطے بھی دعا کر سکتا ہے. ہیں جی نماز وچ جائے تے پھر اولاد واسطے بھی دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ مینوں نمازی بنا, میری اولاد نو بھی نمازی بنا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ دعا قبول فرما, ربنا وتقبل دعا, اے اللہ دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی, اے مولا میری بخشش فرما دے, اے مولا میری بخشش فرما دے. ربنا اغفر لی, پہلا اپنی بخشش نماز دے اندر, پہلا اپنی بخشش. یا رب العالمین جیڑی تعریف کیتی ہے, جو کوئی منگیا ہے, جیڑی تیری ثنا کیتی ہے, یا اللہ قبول فرما اور میری بخشش فرما, میری بخشش فرما. ربنا اغفر لی, اور اس تو بعد جدو اپنی بخشش ہو گئی, رب تعالیٰ نے معاف کر دیتا, پھر نال ہی اپنے والدین دی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور میرے والدین دی بخشش فرما, اور تمام مومناں واسطے جتنے مومن یوم یقوم الحساب قیامت دے قائم ہونے تک جتنے دنیا تے آون گے اور دنیا تو چلے جان گے, یا رب العالمین انہاں سارے مومناں دی بھی بخشش فرما. دیکھو تسی یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے, نماز ہے جہدے بارے چ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین دا ستون ہے. اور فرمایا اے نماز جس نے قائم کی تھی اس نے دین نو قائم کر دیتا.